درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے آج اور کل کی گفتگو باقی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کربلا کے بعد جو قاتلان امام حسین تھے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ کل تک ہماری گفتگو اس مقام پر پہنچی تھی، ہم نے بیان کیا کہ حضرت امام حسین مدینے سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئے، اور جب مکہ پہنچے تو وہاں کوفیوں کے، اہل کوفہ کے بے شمار خطوط آنا شروع ہو گئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ظالمانہ حکومت ہے، جو یزید کی حکومت ہے، اس کے خلاف ہم آواز بلند کریں۔ حضرت امام حسین ڈائریکٹ نہیں گئے، کیونکہ تمام صحابہ کرام آپ کو روک رہے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفے والے لوگ وفادار نہیں ہیں، غدار ہیں، وہ رقم پر، درہم و دینار پر بک جانے والے لوگ ہیں، اپنی زبان سے پھر جانے والے لوگ ہیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ جو آج آپ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کل یہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ بہرکیف حضرت امام حسین کوفہ نہ گئے، بلکہ آپ نے وہاں کے حالات کو، وہاں کے معاملات کی صحیح جانکاری کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں کے حالات دیکھیں، اگر حالات سازگار ہیں تو آپ مجھے لکھیں، اس کے بعد میں وہاں جانے اور نہ جانے کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت امام مسلم جاتے ہیں، ان کے ساتھ 2 بچے بھی جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، اپنے یوں تو ہر بچہ اپنے باپ کا بڑا لاڈلا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ باپ اپنے بچوں سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن اپنی اولاد میں سے بھی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ زیادہ ہی الفت و محبت ہوتی ہے، اور پھر بچوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بغیر والدین کے رہ نہیں سکتے، جہاں بھی ان کے والد جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں۔ لہذا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں نے بھی ضد کی کہ ہم بھی جائیں گے بابا جان۔ اچھا، حضرت مسلم بن عقیل کے ذہن و گمان میں یہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر پھر واپس آنا نہیں پڑے گا، لہذا آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو کوفے والوں نے آپ کا بہت شاندار استقبال کیا، ہر طرف آپ کی آمد کے گیت گائے گئے، لوگوں نے آپ کی آمد پر ہر طریقے سے اہتمام کیا، سب طرف خوشیاں منائیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک پھول، آپ کے چمن کا ایک مہکتا ہوا پھول کوفے کی سرزمین پر آ گیا ہے، تو لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور کوفے والے آپ سے ملنے آئے۔ تاریخیں بتاتی ہیں کہ تقریباً 1 ہفتے کے اندر، 10 روز کے اندر کوفے والوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر تقریباً 12,000 لوگوں نے بیعت کی۔ امام مسلم بحیثیت وکیل تھے، یہ حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی۔ جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، جامع مسجد میں،
تو لوگ آپ کو مصلے پر بڑھا دیا کرتے تھے۔ اچھا، کوفے کے درمیان جو حکومت ہے وہ یزید کی حکومت ہے، کوفے کے درمیان یزید کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے کہ جامع مسجد میں حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے کوفے کے لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت امام حسین کے بھائی مسلم کوفہ آ چکے ہیں، تمام لوگوں کو پتہ چل گیا، لیکن ابھی تک کسی نے کسی طریقے کا ایکشن نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ کوفے کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، یہ بڑا رحم دل انسان تھا اور اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت تھی، اس لیے اس نے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا۔ البتہ لوگوں سے کہا ضرور کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں، یزید کو اگر پتہ چلے گا تو وہ خفا ہوگا، یزید کو اگر پتہ چلا تو وہ ایکشن ضرور لے گا۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ آپ یہ سب جو چل رہا ہے کوفے کے اندر، حضرت مسلم بن عقیل کے آنے پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں لوگ، جامع مسجد میں یہ نماز پڑھاتے ہیں، سارے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ یزید ان تمام چیزوں کے خلاف ہے، تو آپ اس کے گورنر ہیں، اس کی حکومت کا ایک رکن ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس علاقے کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ اس کے خلاف ایکشن لیں۔ لیکن حضرت نعمان بن بشیر نے نظر انداز کیا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ اہل بیت کے فرد ہیں، ان کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی، ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یزید سے زیادہ مستحق مسلم بن عقیل ہیں اور ان کے خاندان کے افراد ہیں، اس لیے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ لیکن کوفے کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بستے تھے، یہ 2-4-10 ہزار لوگ نہیں، ایک بڑی آبادی تھی، تو سارے کے سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں جو حضرت مسلم بن عقیل کے وفادار ہوں یا آپ کی محبت میں رہتے ہوں۔ سارے مسلمان بھی تو ایک سے نہیں ہوتے۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے درمیان مسلمان سب کہلاتے ہیں لیکن کچھ دلالی بھی کر رہے ہیں، مسلمان سب کہلاتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے راز دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں کہ ایسے مسلمان آج پائے جاتے ہیں، پہلے سے ایسے مسلمان پائے جا رہے ہیں۔ تو اس دور میں بھی کوفے کے چند لوگوں نے یزید کے نام خط لکھا، یزید دمشق میں ہے، اس کے نام خط لکھا، اور خط کے اندر پوری رودات بیان کی کوفے کی، کہ کوفے میں امام مسلم جو حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں وہ آ چکے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر اتنے دنوں میں اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اگر یہی حال رہا تو بہت جلد کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر امام حسین کے ہاتھ میں چلا جائے گا، لہذا یہاں کے لیے کسی سخت انسان کو متعین کریں۔ نعمان بن بشیر کے بس کا نہیں ہے، یہ جو گورنر ہے وہاں کا، اس کے بس کا نہیں ہے، آپ کسی سخت مضبوط دل جو کسی کی پرواہ نہ کرے ایسے شخص کو یہاں متعین کریں۔ یزید کو جب پتہ چلا تو اسے حیرت ہوئی، انہوں نے سوچا کہ کوفہ ایک بڑی آبادی کا علاقہ ہے جو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے فوراً مجلس شورا بلائی، اپنے مشورہ دینے والے جو معزز لوگ تھے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ کوفے کے یہ حالات ہیں، وہاں کس کا انتخاب کیا جائے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ابن زیاد کا انتخاب کریں۔ ابن زیاد بڑا سخت دل انسان ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اگر آپ کو کوفہ بچانا ہے تو ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دے۔ فوراً یزید نے خط لکھا ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد یزید کے دربار میں آیا، اور پھر یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا اور کہا کہ تم فوراً کوفہ روانہ ہو جاؤ۔ ابن زیاد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوا، اور ادھر کوفے والے حضرت امام حسین کا انتظار فرما رہے تھے، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آ چکے ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کے نام خط بھی لکھ دیا ہے کہ آپ کوفہ آ جائیں، کیونکہ کوفے کے حالات کو سازگار پایا تو خط لکھ دیا۔
اب لوگ حضرت امام حسین کی آمد کے انتظار میں ہیں کہ وہ کب آ جائیں. ادھر کیا چل رہا ہے؟ ادھر کوفے کے لوگ جو محبان اہل بیت ہیں، اہل بیت کی محبت دل میں سجائے ہوئے ہیں، وہ امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں. اور دوسری جانب یزید نے ابن زیاد کو بھیج دیا کوفے کا گورنر بنا کر. ابن زیاد بڑا چالاک اور چتر انسان کا نام ہے. ابن زیاد وہ شخص ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. ابن زیاد جب یزید کے دربار سے نکل کر کوفے کی طرف روانہ ہوا تو کوفے میں انٹری کے لیے، کوفے میں داخلے کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستہ دمشق سے کوفے میں داخل ہوتا ہے اور ایک راستہ حجاز سے کوفے میں داخل ہوتا ہے. حجاز کا مطلب مکہ و مدینہ. مکہ اور مدینے سے ایک راستہ کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے. جیسے ہمارے درگاہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے راستے ہیں جو درگاہ میں داخل ہوتے ہیں. ایک آپ نصر اللہ پور سے بھی درگاہ آ جائیں گے، بسکاری سے آپ درگاہ آ جائیں گے، گول پور سے آپ درگاہ آ جائیں گے. کتنے راستے ہیں اور ہر راستے سے جو داخل ہوں گے تو الگ الگ سمتوں سے داخل ہوں گے. اگر آپ کو بسکاری سے آنا ہے تو چنگی پہ ہو کے آ جائیے، نصر اللہ پور سے آنا ہے تو آپ پھر سیدھے آ جائیے، آپ کو بسکاری کے راستے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب اگر کوئی انسان بسکاری سے آئے گا اور ہمیں انتظار ہے کہ انسان بسکاری سے آ رہا ہے تو ہمیں چنگی والے راستے پر انتظار کرنا ہے. اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے آنے والا مہمان نصر اللہ پور سے آ رہا ہے تو ہمیں پھر پیچھے والے راستے پر انتظار کرنا ہے، بسکاری والے راستے پر انتظار نہیں کرنا ہے. یہی طریقے سے حجاز کا راستہ الگ تھا اور دمشق کا راستہ الگ تھا. ابن زیاد کو دمشق کے راستے سے داخل ہونا ہے اور امام حسین کو حجاز کے راستے سے داخل ہونا ہے. اچھا، پوری کیفیت ابن زیاد کو معلوم تھی کہ سارے لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں. ایک بات اور بھی یاد رکھیں، آج سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، موبائل ہے ہمارے پاس. ہم نے جس انسان کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پھر بھی ہم اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارا بھائی ہے. دنیا کے کسی کونے پر ہو ہم روز اسے دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. ہم نے اس سے کبھی ملاقات نہیں کی، وہ دنیا کے کسی کونے پر رہتا ہے، ہم روز اس سے بات کر سکتے ہیں، روزانہ اسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن پہلے کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. امام حسین مدینے کے اندر پیدا ضرور ہوئے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورے کوفے کے لوگ امام حسین کو جانتے ہوں یا مکے کے سارے لوگوں نے امام حسین کو دیکھا ہو. ایسا نہیں ہے، چند لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے. کوئی کبھی مدینے گیا تو اس نے امام حسین کو دیکھ لیا، کسی نے بچپن میں دیکھا ہوگا، کسی نے جوانی میں دیکھا ہوگا. سارے لوگ تو کوفے کی 40-50 ہزار کی آبادی نے امام حسین کو نہیں دیکھا، نہیں جانتے ہو. انہیں بتایا جائے گا کہ حسین ہے تو پتہ چلے گا کہ حسین. اب ابن زیاد دمشق کا راستہ جو کوفے کے اندر داخل ہوتا تھا، اس راستے کو چھوڑ کر تھوڑا سا پھیر کھا کر وہ اس راستے پر آیا جو حجاز سے کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے اسے علم تھا اس بات کا کہ اگر حجاز کے راستے سے میں کوفے کے اندر انٹری کرتا ہوں تو لوگ مجھے حسین سمجھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر دمشق کے راستے سے انٹری کرتا ہوں لوگ سمجھ جائیں گے کہ حسین نہیں ابن زیاد ہے اور پھر میرے سامنے کھل کر نہیں آئیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسے چہرے دیکھنا تھا کہ کون حسین کا نام لینے والا ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ ابن زیاد حجاز کے راستے سے انٹری کرے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ حسین ابن علی ہیں. تو لوگ آپ کے استقبال میں آ جائیں گے، آپ کے نعرے لگائیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے گیت گائیں گے، ایک ہجوم جمع ہو جائے گا. اسے اس بات کا علم تھا، اس لیے وہ حجاز کے راستے سے داخل ہوا اور اس نے جو سوچا وہی ہوا. لوگوں نے امام حسین کو سمجھا اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس کے استقبال میں آ گئے. راستے میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تمام لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین ابن علی ہیں. اور وہ ابن زیاد جو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گورنر ہاؤس کی طرف جا رہا تھا تو اس نے سارے لوگوں کو بغور دیکھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی وفاداری کے گیت گا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہاں پر سب کو غور سے دیکھتا ہوا جب گھوڑے کو چلنے کی ہمت نہیں رہی، یعنی کہ
جگہ نہیں رہی، اتنی بھیڑ ہو گئی. تو لوگوں نے بتایا کہ حسین ابن علی نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے. جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ زیاد ہے، ابن زیاد ہے، تو لوگوں کے چہرے مرجھا گئے. سارے لوگ راستہ دے دیا اور سارے لوگ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے. جب ابن زیاد گورنر ہاؤس پہنچا اور گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ملاقات کی جو پہلے گورنر نعمان بن بشیر تھے، ان سے کہا کہ آج سے تم کو معزول کر دیا گیا ہے، تمہیں برخاست کر دیا گیا ہے، تم گورنر نہیں رہے. یزید کا لکھا ہوا فرمان ابن زیاد نے دکھا دیا کہ دیکھو آج سے کوفہ کا گورنر میں ہوں. اب ابن زیاد آ گیا کوفے کے گورنر کی شخصیت میں. اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی دن نکلا تمام لوگوں کو گورنر ہاؤس کے سامنے جمع کیا اور پھر اس نے تقریر کی. لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو دھمکایا، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں امیر المومنین یزید ابن معاویہ کا بھیجا ہوا گورنر ہوں، لہذا جو یزید کے حکم پر چلے گا وہ میری تلوار سے بخشا جائے گا، اور جو اس کے حکم کی روگردانی کرے گا اس کے لیے میری تلوار اس کے حق میں نرمی نہیں برتے گی، میں سختی سے اس کا حساب لوں گا. پھر اس نے اعلان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین ابن علی مسلم بن عقیل جو امام حسین کے بھائی ہیں وہ کوفہ آ چکے ہیں، لہذا جس نے بھی مسلم بن عقیل کو اپنے گھر ٹھہرایا ہے، مہمان بنایا ہے، وہ انہیں میرے پاس لے آئے، میں بخش دوں گا. اور اگر وہ لے کر نہیں آیا اور میں نے تلاش کر لیا تو پھر میں اسے بہت سخت سزا دوں گا. بہرکیف کسی نے بتایا نہیں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں رکے ہوئے ہیں، لیکن پورا کوفہ یہ جانتا تھا کہ حضرت امام مسلم کوفہ کے ایک شخص مختار نام کے گھر میں رکے ہوئے ہیں. ایک شخص کا نام تھا مختار، اس کے گھر رکے ہوئے تھے حضرت امام مسلم. سب کو پتا تھا. اب ابن زیاد آ چکا ہے تو اب آپ نے گھر چینج کر دیا. لوگوں نے کہا حضور اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کوفہ کے سارے لوگ جانتے یہ سرکاری آدمی. جب اس کے گھر امام مسلم آئے تو اس نے چھٹی لے لی کہ میں اب گورنر ہاؤس نہیں آ سکتا ہوں، میری طبیعت علیل ہے، میں کچھ دن نہیں آ سکتا. اس لیے کہ وہ حضرت امام وہ جانتا تھا کہ اگر میں گورنر ہاؤس پہنچا تو میری باتوں کے ذریعے، میرے انداز کے ذریعے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ حضرت امام مسلم کے بارے میں جانتا ہوں. اس لیے اس نے چھٹی لے لی، وہ گیا ہی نہیں. اب حضرت امام مسلم ہانی کے گھر ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ امام مسلم کہاں چلے گئے. چند بہت خاص افراد جانتے تھے کہ آپ نے مختار کا گھر چھوڑ کر آپ ہانی کے گھر چلے آئے. ابن زیاد نے تلاش جاری رکھی، اعلان کر دیا کہ جو پکڑ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا. ہر شخص تلاش میں ہے. ہزارہا جستجو کے بعد بھی امام مسلم کا پتہ نہیں چلا. پھر اس نے اپنا دماغ لگایا، ایک شامی غلام کو بلایا اور اسے 3000 درہم دیے، اور درہم دینے کے بعد کہا جاؤ اس درہم کے ذریعے پتہ لگاؤ کہ امام مسلم کہاں ہے. وہ شامی غلام سیدھا جامع مسجد میں پہنچا. کوفے کی جامع مسجد میں وہ شامی غلام پہنچا. اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں اور ایک بزرگ ہستی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک دم عبادت میں مستغرق ہیں. جب عبادت سے فارغ ہوئے اور وہ مسجد سے جانے لگے تو وہ شامی غلام اس بزرگ کے پاس پہنچا. ان کا نام اوس سجا تھا. شامی غلام جب ان بزرگ کے پاس پہنچا اور کہا حضور میں ملک شام سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک شخص کوفے آئے ہوئے ہیں اور وہ امام حسین کے ہاتھ پر لوگوں کی بیعت لے رہے ہیں، لہذا حضور میں بھی اہل بیت کا بڑا جانثار ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، ان کی محبت میں شام سے آیا ہوں. اور پھر اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس نے کہا حضور دیکھیے میرے پاس یہ 3000 درہم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ درہم میں
ان کو دے دوں تاکہ وہ امت کے کام آ جائیں، لوگوں کے کام آ جائیں۔ کیسے کام کیا ہے دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں۔ تو ان بزرگ نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے معلوم کیا؟ یہاں مسجد میں تو بہت سارے لوگ ہیں، کسی سے معلوم کر لیتے۔ تو اس شخص نے کہا حضور آپ کے چہرے پر جو نورانی ہے، سادگی ہے، جو بزرگی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ اہل بیت کے جانثار ہوں گے، اس لیے میں نے آپ سے دریافت کیا۔ تو ان بزرگوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تم نے جس کے پاس آئے ہو صحیح آدمی کے پاس آئے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ حضرت امام مسلم کہاں ہیں۔ اب وہ امام مسلم کے پاس اس شامی غلام کو لے کر جاتے ہیں۔ شامی غلام نے ابھی کچھ نہیں کہا، شامی غلام امام مسلم کے پاس جاتا ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے، 3000 درہم ان کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد پھر واپس آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، واپس آ کر کہاں گیا؟ گورنر ہاؤس، کیونکہ یہ ابن زیاد کا جاسوس تھا۔ اب اس کا روزانہ آنا جانا تھا، اس نے ابھی بتایا نہیں، اب یہ اس کا روزانہ آنا جانا تھا۔ روز حضرت امام مسلم کے پاس جاتا تھا اور وہاں کیا باتیں ہوئیں، کتنے لوگ آئے، کون کون ملنے آئے، یہ ساری باتیں ابن زیاد سے جا کر کہتے۔ اتفاق ایسا ہوا ایک دن ابن زیاد نے ہانی کو بلا لیا، جس کے گھر میں امام مسلم قیام فرما رہے ہیں۔ ہانی کو بلایا تو ہانی ابن زیاد کے پاس پہنچتے، کیونکہ ہانی جانتے تھے کہ ابن زیاد کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر پہ امام مسلم موجود ہے۔ اب ہانی جب ابن زیاد کے پاس پہنچے تو ابن زیاد نے کہا تم نے حکومت سے غداری کی ہے۔ کہا میں نے تو کوئی غداری نہیں کی۔ کہا میں نے بارہا پوچھا سارے لوگوں سے کہ امام مسلم کہاں ہیں، مسلم میں نقیل کہاں ہیں، لیکن تم نے بتایا نہیں۔ تو اب ہانی نے یہاں پر ابن زیاد سے کہا کہ مجھے تو ابھی بھی نہیں پتا کہاں ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتے۔ یہ بات گورنر ہاؤس میں گورنر کے سامنے ہانی کہہ رہے ہیں، اتنے میں وہی شامی غلام جو چھپا ہوا تھا وہ سامنے آ گیا۔ اب وہاں جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ساری رودات ابن زیاد کو پتہ چل چکی ہے۔ اب ہانی نے ابن زیاد سے کہا کہ امام مسلم کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے، وہ بھٹک رہے تھے، اہل بیت سے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی خون ہے ان کے اندر، وہ میرے مہمان ہیں، لہٰذا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں تمہارے پاس لے آؤں گا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، تو میں انہیں تمہارے پاس لے آؤں گا۔ لیکن ابن زیاد نے ایک نہ سنی۔ ابن زیاد نے کہا اب تمہارا کام ختم ہوا، اب جو کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ ہانی کو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا۔ ہانی کو گرفتار کیا، اس پر تشدد کیا۔ جب اس پر تشدد کیا تو اس نے اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو اس نے بلایا۔ اچھا، ہانی جو ہے یہ اپنے خاندان کا بہت معزز اور اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس لیے سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، گورنر ہاؤس کے پاس جمع ہو گئے، کیونکہ اس کے قبیلے کے لوگوں کو یہ پتہ چلا تھا کہ ہانی کو ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے، اس لیے سارے لوگ جمع ہو گئے تلواریں لے کر، اور ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ ایک اشارے پر ابن زیاد قتل ہو جاتا، لیکن ابن زیاد نے وہاں بڑے دماغ سے کام لیا۔ شہر کے قاضی تھے، ان کو بلایا اور قاضی صاحب سے کہا آپ دیکھیے کہ میں نے ابن زیاد کو مارا نہیں ہے، ابن زیاد کو نظر بند کر دیا ہے، آپ اس کے قبیلے کے لوگوں کو بتائیے کہ ابن زیاد قتل نہیں، آپ قبیلے کے لوگوں کو بتائیے کہ ہانی قتل نہیں ہوا ہے۔ اب قاضی صاحب جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں جا کر کہ ہانی کو ابن زیاد نے قتل نہیں کیا ہے، لہٰذا آپ لوگ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ بہرکیف جو لوگ تلواریں لے کر آئے تھے ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے ہانی کے قتل پر، وہ لوگ واپس چلے گئے جو اس کے اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگ تھے۔ اگر آج کے دن گورنر ہاؤس پر حملہ ہو جاتا تو یقیناً ابن زیاد کو شکست بھی ہوتی اور وہ قتل بھی ہوتا،
اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہیں سے پاسا پلٹ جاتا اور پورا کوفہ امام مسلم کے مٹھی میں آ جاتا اور پھر امام حسین آتے تو وہاں سے ایک دوسری جنگ شروع ہو جاتی. لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے میرے عزیز وہی ہوا کرتا ہے. کب کس کی موت کہاں لکھی ہے یہ ازل میں مقدر کر دیا جاتا ہے، پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کو کہاں اور کس حال میں مرنا ہے، قتل ہونا ہے یا شہید ہونا ہے. سارے لوگ واپس چلے گئے. اب صبح ابن زیاد نے بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ حضرت امام مسلم کو گرفتاری کے لیے بھیج دیا. اب امام مسلم ہانی کے گھر سے نکل گئے. وہ رات کتابیں اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس رات گورنر ہاؤس کا گھیراؤ ہوا تھا، اس رات جب امام علی مقام امام مسلم باہر نکلے اور پھر جو رات آئی اس رات کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں حضرت امام مسلم اپنا سر چھپا لیتے. یہاں رک کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی امام مسلم ہے جو 15 دن پہلے جب کوفہ آئے تھے تو پورا کوفہ آپ کے نام پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کی قسمیں اٹھا رہا تھا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے کوفے کے ہر شخص نے اپنے دروازے بند کر لیے، کسی کا دروازہ امام مسلم کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے اور آپ پوری رات یوں ہی بھٹکتے رہے. اتفاق سے ایک دروازہ آپ کو کھلا ملا. ایک خاتون دروازے پر کھڑی تھی تو وہ خاتون اپنے بیٹے کا آنے کا انتظار کر رہی تھی. اس خاتون کے قریب گئے اور خاتون سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی ملے گا؟ تو اس خاتون نے کہا بالکل پانی ملے گا. وہ خاتون اندر گئی اور پانی لے کر آئی. حضرت امام مسلم کو گلاس میں پانی دیا. آپ بیٹھے اور پانی پیا اور اٹھے نہیں، بیٹھے رہے. وہ حضرت امام مسلم بیٹھے رہے. وہ عورت گئی گلاس رکھ کے آئی. جب واپس آتی تو کیا دیکھتی کہ امام مسلم ابھی بھی بیٹھے ہوئے. تو اس عورت نے کہا بابا میں نے آپ کو پانی تو دے دیا، آپ اپنی راستہ لیں، یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ایک بار اس نے کہا تو آپ نہیں بولے. پھر دوبارہ اس نے کہا بابا آپ اپنا راستہ لیں، یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ پھر نہیں بولے. جب تیسری بار اس عورت نے کہا تو حضرت امام مسلم کے زار و قطار آنسو نکلنے لگے. اور اس خاتون سے کہا بیٹی میں اس کوفے کی سرزمین پر کہاں جاؤں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں جس پر دن دہاڑے ظلم ڈھایا گیا ہے. تو اس خاتون نے کہا کون ہیں آپ؟ پھر امام مسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہی مسلم بن عقیل ہوں جسے امام حسین نے بھیجا تھا، اور آج سے چند روز قبل پورا کوفہ میرے گیت گاتا تھا، اور آج کوفے کے گھر کا کوئی دروازہ میرے نام پر کھلنے والا نہیں ہے. تو وہ عورت بھی اہل بیت کی جانثار تھی، اس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت تھی. جب اس نے یہ سنا کہ امام مسلم ہے یہ، اپنے گھر لے گئے، بستر لگایا، کھانا کھلایا، اچھے سے بٹھایا. پھر اس کا بیٹا جب رات کو آیا تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ ماں اس کمرے میں بار بار آ رہی ہے اور جا رہی ہے. تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اس کمرے میں کون مہمان ہے جس کی تم اتنی خاطر کر رہی ہو؟ تو پہلے تو اس عورت نے بتایا نہیں، بعد میں بیٹے کے اصرار پر اس نے بتا دیا کہ اس میں حضرت مسلم بن عقیل ہیں. لیکن بیٹا کسی کو بتانا نہیں تم. دن ہوا، کیونکہ ہر شخص امام مسلم کی تلاش میں تھا. دن ہوا، اس نے دوسروں کو بتایا، دوسروں نے پھر گورنر ہاؤس تک یہ بات پہنچائی، اور پھر ابن زیاد نے باضابطہ سپاہیوں کے ساتھ حضرت امام مسلم کو آ کر گھیر لیا. امام مسلم سمجھ گئے کہ اب میرا یہ آخری دن ہے. آپ نے بھی تلوار کے زور پر ان ابن زیاد کے سپاہیوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ لڑتے لڑتے تھک گئے، آپ کے سامنے والے دانت بھی ٹوٹ گئے، آپ کے ہونٹوں میں بھی زخم آ گیا. پھر ان لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں بلکہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں. حضرت امام مسلم نے جب یہ لفظ سنا امان دیتے ہیں تو امام مسلم ٹھہر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور راستے میں حضرت امام مسلم کی تلوار چھین لی جاتی ہے. تبھی امام مسلم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ امان نہیں ہے بلکہ اب مجھے لے جا کر قتل کر دیا جائے گا. بہرکیف آپ ابن زیاد کے دربار میں پہنچتے ہیں. ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچے تو ایک مجمع لگا ہوا ہے، وہاں بہت سارے لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہے جو آج امام مسلم کی طرفداری میں کھڑا ہو جائے. یہی کوفہ ہے، اسی لیے اس کو بے وفائی کا شہر کہا جاتا ہے. جب بے وفا لکھا جاتا ہے تو کوفہ لکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے.
یاد رکھیں آپ، اگر وہ لوگ امام مسلم کے حق میں کھڑے ہو جاتے تو آج پوری دنیا کوفہ کا نام لیتی بڑے ادب و احترام کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں سوچا، اتنی بھی حیا نہیں آئی ان لوگوں کو کہ ابھی چند دن پہلے ہم نے اسی مرد مجاہد کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں ہم، اور آج پھر اسی کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ گورنر ہاؤس میں پہنچے، ابن زیاد کے روبرو ہیں، آپ نے پانی مانگا وہاں پہنچ کر، خیر آپ کو پانی دیا گیا لیکن آپ کا ہونٹ کٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے پانی کا پیالہ خون سے لال ہو جاتا تھا، آپ پانی پی نہیں سکے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں بخشا نہیں جاؤں گا، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو آپ نے مجمع میں نظر دوڑائی۔ مجمع میں نظر ایک شخص پر جا کر ٹھہر جاتی ہے اور وہ شخص ہے ابن سعد۔ ابن سعد یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا کہ میں ابن سعد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا بات کر لو۔ ابن سعد آگے آیا اور ابن سعد سے حضرت امام مسلم نے کہا کہ میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، ان وصیتوں پر تم عمل کر لینا، کیونکہ تم قریش سے تعلق رکھتے ہو اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ پہلے تو ابن سعد نے وصیت سننے سے بھی انکار کر دیا، بعد میں ابن سعد نے کہا کہ سن لو جا کر، سننے میں کیا جاتا ہے۔ خیر ابن سعد اب سننے کے لیے گیا حضرت امام مسلم کی وصیتیں۔ امام مسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ پہلی وصیت آپ نے یہ کی تھی کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے تو میری لاش کو دفن کر دینا۔ دوسری وصیت آپ نے کی تھی کہ فلاں فلاں انسان کے میرے اوپر 700 درہم قرض ہیں، لہذا اس کا قرض تم ادا کر دینا۔ دیکھ رہے ہیں یہ اہل بیت کے افراد ہیں، اہل بیت کے افراد ہیں، یہ دوسروں کے قرض کا کتنا خیال ہے۔ آپ نے کہا کہ فلاں انسان کے 700 روپے قرض ہیں، 700 درہم قرض ہیں، آپ اس کا قرض ادا کر دینا۔ اور تیسری وصیت آپ نے یہ کی تھی کہ میں نے امام حسین کے لیے خط لکھ دیا کہ آپ کوفہ آ جائیں، تو تم امام حسین کو ان تمام حالات سے آگاہ فرما دینا، تمام حالات سے آپ آگاہ کر دینا۔ بہرکیف یہ باتیں ہو گئیں، اب امام مسلم پھر ابن زیاد کے پاس ہیں۔ اب جب باری آئی ان وصیتوں کو پورا کرنے کی تو ابن زیاد نے کہا سنو، جو وصیتیں کی ضرور ہیں لیکن ان وصیتوں میں سے صرف 2 پر عمل کر سکتے ہو۔ ایک وصیت یہ کہ اس کا درہم کا قرض دے دو، اور دوسری وصیت کہ ان کی لاش کو دفن کرنے کا حق ہے تمہیں، لیکن تم ان کی تیسری وصیت پر عمل نہیں کر سکتے، یعنی امام حسین کو تم اطلاع نہیں دے سکتے جا کر کہ وہ نہ آئیں۔ ابن زیاد سے پھر امام حسین کے یہ چچا زاد بھائی کی گفتگو ہوئی۔ ابن زیاد نے لاسٹ میں یہ کہا کہ میں تمہیں ایسی موت ماروں گا کہ رہتی دنیا تک، یعنی اب تک کسی کو ایسی موت نہیں دی ہوگی، اس قدر تمہارا انجام برا ہوگا۔ تو حضرت امام مسلم نے پلٹ کر اس سے کہا تو مجھے موت کیسی بھی دیتے، تو دین کے اندر، دنیا کے اندر ایک ایسی نئی چیز کو جنم دے گا جو آج تک کسی نے نہیں دی ہے۔ بہرکیف حضرت امام مسلم کے قتل کا آرڈر ابن زیاد نے دے دیا اور پھر آپ کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جایا گیا، وہاں لے جا کر آپ کو شہید کیا گیا اور قتل کیا گیا، آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کیا گیا، اور پھر گورنر ہاؤس آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کی طرح پہلے عمارتیں بنتی تھی، گورنر ہاؤس سے پھر آپ کی لاش کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے دوستوں کہ ایک بھی کوفی نے ابن زیاد کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، یہی کوفی ہیں معزز سامعین۔ اور جب امام مسلم کو شہید کر دیا گیا تو وہ ہانی جس کے خاندان کے لوگ ہانی کے قتل کی افواہ پر تلواریں لے کر آ گئے تھے، اب امام مسلم کو شہید کیا گیا تو ہانی کو بھی بلایا گیا اور ہانی کو بھی قتل کیا گیا بازار میں لے جا کر، لیکن کسی بھی کوفی نہیں ہے اور کسی بھی اس کے خاندان کے افراد میں
جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہانی کے مد مقابل یا ہانی کے بچاؤ میں تلوار نکال سکے۔ یہ کوفی لوگ ہیں، کس طرح چینج ہوئے، کس طرح بدلے۔ امام مسلم کی لاش کو پھر دفن کیا گیا، اور یہ واقعہ 4 ہجری کا ہے دوستو، سمجھ رہے ہیں؟ 60 ہجری اور 4 ذی الحجہ میں یہ واقعہ پیش آیا، 60 ہجری میں اور 4 ذی الحجہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت امام مسلم شہید ہو گئے، لیکن پورا کوفے میں سناٹا ہے، لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں۔ ابن زیاد کا اور یزید کا اتنا خوف ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ابن زیاد کو تو شہید کر دیا ان کوفیوں نے، لیکن ابھی آپ کے 2 بچے بچے تھے جو امام مسلم کے ساتھ آئے تھے۔ یہ بچے ابھی بھی بچے ہوئے ہیں جن کو بھی شہید نہیں کیا گیا۔ ابھی پھر ابن زیاد کو پتہ چلا کہ امام مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ ان بچوں کو میرے پاس لے کر آؤ، جو لے کر آئے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اب پورا کوفہ ان بچوں کی تلاش میں لگ گیا۔ یہ کوفی رقم پر، درہم و دینار پر بکنے والی قوم تھی۔ جیسے ہی انعام کا لالچ دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ انعام دنیاوی انعام ہے، ہم محبت رسول کو کیوں فنا کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے خون سے اپنے دامن کو کیوں داغ کر رہے ہیں، اس بات کا احساس نہیں ہوا، بلکہ صرف درہم چاہیے، دینار چاہیے اور حکومت کی طرفداری چاہیے، بس یہ کوفیوں کے لیے کافی تھا۔ بہرکیف حضرت امام مسلم شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹوں کی تلاش اور جستجو جاری ہو گئی، اور یہ اس قوم نے مختصر بس یہ کر دوں میں آپ کو کہ اس قوم نے امام مسلم کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، تلاش کر لیا، اور تلاش کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش نہیں کیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش نہیں کیا، بلکہ ایک شخص نے جب انہیں تلاش کر لیا، اسی کے گھر میں یہ پائے گئے۔ اس کی عورت اہل بیت سے محبت رکھتی تھی، رات کو اسے پتہ چلا کہ حضرت امام مسلم کے بچے میرے ہی گھر میں ہیں، تو صبح لے جا کر دریا کے کنارے حضرت امام مسلم کے بچوں کو بھی شہید کر دیا اس نے، اور امام مسلم کے بچوں کے، اور بہت چھوٹے بچے تھے، ایک کی عمر 6-7 سال، 8 سال کے اندر دونوں کی عمر تھی، دونوں بچوں کو شہید کیا، اور اس کا سر لا کر ابن زیاد کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو ابن زیاد نے اس شخص، اس کا نام حارث تھا، اس شخص سے پوچھا کہ تو نے ان بچوں کو قتل کیوں کیا؟ تو کہا حضور اگر میں ان بچوں کو تمہارے پاس لے کر آتا تو لوگ مجھے راستے میں سے چھین لیتے ان بچوں کو، اس لیے کوئی چھین نہ لے، اس لیے میں نے انہیں قتل کر دیا۔ قتل بھی بڑا دردناک طریقے سے کیا تھا، تفصیلی واقعہ بیان کیا جائے تو وقت درکار نہیں ہے اتنا۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا کہ حضرت امام مسلم کے بچوں کو اس نے قتل کر دیا، تو ابن زیاد نے کہا کہ اگر تجھے اس بات کا خوف تھا کہ یہ بچے کو کوفے کے لوگ چھین لیتے تو انہیں کہیں چھپا دیتا، قتل کر دیا۔ اب جانتے ہیں میں نے یزید کے پاس خط لکھ دیا ہے کہ ابن زیاد کے بچے امام مسلم کے بچے میرے پاس ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں دمشق روانہ کر دوں۔ اب ذرا غور کر، اگر یزید نے بچوں کو طلب کر لیا تو میں انہیں سے کیا جواب دوں گا؟ تو نے بغیر میری اجازت کے انہیں قتل کیوں کیا؟ لہٰذا اب ان بچوں کے قتل کے جرم میں ابن زیاد نے حارث کو بھی یہ فرمان جاری کر دیا کہ اسے بھی وہیں لے جا کر قتل کر دیا جائے جہاں پر اس نے امام مسلم کے بچوں کو قتل کیا۔ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی ہے، جب وہ اٹھتی ہے تو پورا حساب و کتاب لے لیا کرتی ہے۔ امام مسلم کے بچوں کو جس شخص نے شہید کیا اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ معزز سامعین، لیکن کوفے والوں کے دامن پر خاندان مصطفیٰ کے ایک فرد کے خون کے دھبے ایسے لگ گئے ہیں، اب یہ قیامت تک وفاداری کے قسمیں اٹھا لیں پھر بھی پوری دنیا انہیں بے وفا کہے گی۔ دوست، پوری دنیا انہیں بے وفا کہے گی، کیونکہ کوفے کے لوگوں نے خاندان مصطفیٰ کے ساتھ بے وفائی کی۔